وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ مکرمہ کی زندگی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی کے 8 سال، چیدہ بڑے بڑے منتخب واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 9ویں سال ابتدا میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب مدینہ منورہ سے تبوک کے سفر پر جا رہے تھے تو منافقین نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس مسجد میں پہلی نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمائے کہ ابھی تو سفر پر نکلے ہیں، جیسے واپسی ہوگی تو پھر اس کے متعلق کچھ کہا جائے گا۔ منافقین نے جب یہ سوچا کہ اب ہم مسجد نبوی میں اکیلے بیٹھیں اور کوئی مشورہ کریں تو صحابہ اکرام کی نظروں میں آ جاتے ہیں، پیارے پیغمبر کی مجلس سے ہٹ کر کوئی مجلس قائم کریں تو عتاب کا شکار ہوں۔ اگر ہم کسی اپنے فرد کی گھر کا انتخاب کر کے اس میں مشاورت کرنے لگے تو پھر بھی ہم نشانہ بنے، تو کیوں نہ ہم ایک مسجد بنوائیں اور پھر ہم اسی مسجد میں جمع ہوں اور وہاں ہماری آپس کی مشاورت اور مشورے بھی ہوتے رہیں اور یوں ہم پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام کی نظروں سے بھی دور رہیں۔ تو منافقوں نے اس منصوبے کے لیے مسجد تعمیر کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے سفر کا عذر فرمایا اور واپسی میں ان کے ہاں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ مؤخر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، 2 صحابہ کرام آپ کے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل اور رسی پکڑی ہوئی ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سواری کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ منافقوں نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اکیلے ہیں، صحابہ کرام آپ سے دور ہیں، اور اس وقت آپ کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی حملہ کر سکے گا، تو کیوں نہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر حملہ کر دیا جائے۔ جیسے یہ حملے کی تیاری کرنے والے تھے، اتنے میں اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیج کر اپنے پیارے پیغمبر کو خبردار فرمایا، اور یہ دونوں صحابہ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ ان کے پیچھے لگے، اور وہ وہاں سے پسپا بھی ہوئے اور بھاگ بھی گئے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی موقع پر بھی کچھ منافقین کے نام بتلا دیے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت اور وجہ شہرت کہ صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ پیارے پیغمبر کے رازوں کے امین صحابی ہیں۔ اس صحابی کے پاس پیارے پیغمبر کے راز تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت حذیفہ کو نام لے کر منافقین کی وضاحت فرما دی کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا درخواست کی کہ مجھے بتا دیجئے کہ منافق کون کون ہیں، لیکن حضرت حذیفہ کا یہی عذر ہوتا تھا کہ یہ پیارے پیغمبر کے راز ہیں، سر عام بتانے والی باتیں ہوتی تو آپ سب کو پتہ ہوتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی بھر کا طریقہ یہ رہا تھا کہ مدینے میں اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی تو حضرت عمر آ کر دیکھتی کہ صف میں حضرت حذیفہ موجود ہیں یا کہ نہیں۔ اگر جنازے کی صفوں میں حضرت حذیفہ موجود ہوتے تو حضرت عمر جنازے کا نماز پڑھاتے، اور اگر صفوں میں تلاش کیا جاتا اور جنازے کے صفوں میں حضرت حذیفہ نظر نہیں آتے تو حضرت عمر بھی واپس چلا جاتے تھے اور عذر کر لیتے، اور وہ جنازہ خود نہیں پڑھاتے کہ جب حضرت حذیفہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ یہ کسی خاص اور کرے اور پکے مومن کا نہیں، یہ منافق کا جنازہ ہے۔ قسم دے کر پوچھا کہ حذیفہ اتنا بتا کہ پیارے پیغمبر نے جو منافقین کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں خطاب کے بیٹے عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا نہیں امیر المومنین، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف حضرت عمر جس کے لیے ایک نہیں کئی دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور اپنے خاتمے کا اتنا فکر ہے کہ کہیں میں منافق ہو کر دنیا سے نہ چلا جاؤں، صحابی سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور ہم نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم سے تو بڑا جنتی کوئی نہیں ہے۔ نہ اللہ پاک کی رحمت کی امید، نہ اللہ پاک کے غضب اور اللہ پاک کے غصے سے ڈر۔ تو ان دو صحابہ کرام نے جب کافروں کو پسپا کیا، مدینہ کے قریب پہنچے، جو بتلا دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر وہ مسجد نہیں ہیں، وہ تو منافقوں نے اپنے لیے مشورہ، مجلس اور میٹنگ کے لیے کوئی جگہ بنوائی تھی۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو مسمار کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے مسجد زرار کو اکھیڑ پھینک دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چونکہ یہ مسجد نہیں ہے تو صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل میں مسجد زرار کو ڈھا دیا اور ختم کر دیا۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک بڑا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے حملے سے بچ جانا، اور اسی طرح دوسرا مدینے میں پہنچتے ہی بڑا واقعہ، وہ مسجد زرار کے انہدام اور مسمار کرنے کا حکم
اور مسجد زرار کا منہدم کیا جانا اور ختم کیا جانا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے مسجد زرار کو جلا ڈالا۔ جب حکم مسجد کی نہیں ہے پھر تو کوئی احترام بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے۔ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپسی ہوتی آپ سب سے پہلے مسجد تشریف لاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں چلے جاتے، اس کے بعد اپنے حجرات جہاں آپ کا قیام ہوتا پھر آپ اس حجرے میں تشریف لے جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سے واپسی کا ہمیشہ معمول رہا۔ اور دوسرا معمول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو آپ کی واپسی ہمیشہ دن میں ہوا کرتی تھی، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی کو ناپسند سمجھاتے تھے۔ اور صحابہ کرام اور ہمیں اور آپ کو اور امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ سفر سے واپسی پر گھر والوں تک واپسی کا پیغام بھی پہنچے اور ان کو موقع بھی ملے کہ مسافر اب گھر آنے والا ہے تو کب پہنچے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر جیسے مسجد نبوی میں آئے تو اب منافق آئے، تقریباً یہ 80 یا 82 منافق تھے جو غزوہ تبوک میں میرے پیغمبر کے ساتھ شامل اور شریک نہیں تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر دل بہت کرتا تھا آپ کے ساتھ جانے کا، ہمارا بھی شہادت کا شوق تھا، ہم بھی غازی ہو کر واپس آتے لیکن ہمارے بچے بیمار تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کوئی بھی نہیں تھا تو اس لیے مجبوری کے خاطر گھر بار بیوی بچوں کے حفاظت کے لیے رہنا پڑتا، ورنہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کسی نے آ کر کہا دل بہت چاہتا تھا آپ کے آگے پیچھے لڑتے رہیں لیکن میں خود بیمار تھا نہیں چل سکا۔ غرض منافقین آ کر جھوٹے بہانے بناتے اور اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے بہانے کو عذر کی شکل میں قبول کرتے اور ان کو اجازت دیتے کہ اگر تم غزوہ تبوک میں شامل اور شریک نہیں ہوئے تو اس سے پہلے تم نے کون سا تیر مارا ہے، ان سے پہلے تم نے کون سا بڑا کارنامہ کیا ہے، ابھی تک جو میرے دائیں بائیں پیچھے آگے رہے وہ تو حضرت ابو بکر اور عمر جیسے لوگ تھے، وہ تو حضرت طلحہ اور زبیر جیسے لوگ تھے، میرے نام پر تکلیف اٹھانے والے وہ تو حضرت خباب اور حضرت بلال حبشی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے لوگ تھے، میرے نام پر فدا ہونے والے تو حضرت حمزہ سید الشہداء جیسے لوگ تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کہا صحیح کہا، چلے گئے۔ 10 مخلص صحابہ کرام وہ بھی اس غزوے میں شامل اور شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس میں سے 7 صحابہ کرام انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لائے اور ان کی رسیاں کھولی، فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ 3 صحابہ کرام اس کے علاوہ ہیں۔ یہ 3 صحابہ کرام ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کعب بن مالک غزوہ بدر میں شامل اور شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ غزوہ اچانک ہی ہوا اور آپ اس میں شامل اور شریک نہیں ہو سکے۔ اور دوسرا غزوہ وہ غزوہ تبوک کا ہے،
اس کے علاوہ ہر غزوے میں شامل اور شریک ہیں. اور انصاری صحابی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے مکہ جا کر میرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا. تو عقبہ اولا میں جو صحابہ کرام شامل اور شریک رہے ہیں تو یہ بیعت عقبہ میں شامل صحابی ہیں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے صحابی ہیں حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں. تیسرے صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شامل اور شریک نہیں رہے ہیں وہ ہیں حضرت مرار ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یہ دو صحابہ پہنچے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے سوال فرمایا، آپ کے پیچھے رہنے کے کوئی عذر اور وجہ؟ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب کوئی خاص وجہ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھی. حضرت مرار ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے کھجور کا ایک باغ تھا، پکا ہوا تھا، ہمارے سال بھر کا گزر اس باغ کے پھل اور میوے پر تھا. میں نے دل میں خیال کیا کہ صحابہ کرام کی لشکر تو بہت بڑی ہے، اگر میں مرارہ اس لشکر میں شامل نہ ہو جاؤں تو میرے شامل نہ ہونے پر کوئی حرج، کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا، اس لیے میں شامل و شریک نہیں ہوا. باقی اور میرا اتنا کوئی خاص عذر نہیں تھا. دوسرے صحابی ہیں حضرت ہلال ابن امیہ. وہ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے بھتیجے بھائی، ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی سفر میں رہتا ہے، تجارت کے سفر میں، کسی عام سفر میں. عرصے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہم تمام خاندان والے جمع تھے. تو میں نے دل میں خیال کیا صحابہ کرام کی لشکر تو بہت بڑی ہے، میں اگر شامل اور شریک نہ بھی ہو جاؤں تو مجھ ایک ہلال ابن امیہ کے عدم شرکت سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، تو میں پیچھے رہ گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم دونوں جاؤ، انتظار کرو کہ اللہ پاک تمہارا فیصلہ خود فرما لیں. اس کے بعد آئے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے پوچھا کعب تمہاری کیا عذر تھی کہ تم ہمارے ساتھ تبوک کے سفر میں شامل اور شریک نہیں ہوئے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر میں عربی ہوں، زبان کے لحاظ سے بڑا فصیح اور بلیغ ہوں، میں بڑے سے بڑے مجمع کے سامنے بھی اپنا مدعا، اپنے دل کی بات بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہوں. میری زبان میں یہ طاقت موجود ہے کہ میں اپنی زبان کو جس طرح گما پہرا کر کسی کو شیشے میں اتارنا چاہوں تو اتار سکتا ہوں، لیکن یہاں اپنے خاتمے کی ڈر کی وجہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. زندگی میں کبھی اتنا صاحب ثروت اور مالدار نہیں رہا جتنا کہ اب تھا. میرے پاس کبھی بھی ایک سے زیادہ سواریاں کبھی جمع نہیں ہوئی، لیکن ابھی میرے پاس ایک سے زیادہ سواریاں بھی موجود تھی. میرے لیے اور میرے گھر میں کوئی عذر بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاتا. بس اتنی سی بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر آج نکلے ہیں، قافلے کے ساتھ ہیں، آہستہ آہستہ چلیں گے
फलां जगह जाकर ये पड़ाव डालेंगे। मैं अपने घर में फजर की नमाज पढ़ के अपने घर वालों से रुखसत होकर दोपहर में जहां काफिला का पड़ाव होगा वहां तक पहुंच जाऊंगा। रात हो गई, सुबह हो गई। मैंने कहा यह काफिला अगर बहुत तेज भी चला तो कहां पहुंचेगा? फला मकाम पर। मैं ज़ोहर की नमाज मदीने में पढ़कर निकलूं, मगरिब से पहले पहले काफिले तक पहुंच जाऊंगा। ज़ोहर हुई तो मैंने कहा यह काफिला आज फलां जगह ठहरेगा, रात गुजारेगा, तो मैं रात अपने घर में गुजार लूं, सुबह निकलूं और बगैर रुके काफिले के पड़ाव डालने से पहले पहले शरीक और शामिल हो जाऊंगा। रात गुजर गई, सुबह हो गई। मैंने कहा अभी तो वो सफर की तैयारी कर रहे होंगे, सूरज निकलेगा, गर्म होगा तो काफिला निकलेगा, तो मैं उसके बाद शामिल हो जाऊंगा। इसी तरह करते कुछ दिन गुजर गए। अब मैंने कहा काब तुम अगर अभी रवाना हो गए तो अकेले पता नहीं तुम लश्कर से मिल भी जाओगे कि नहीं। बस इस वजह से रह गया। और वहां अल्लाह के प्यारे पैगंबर जैसे ही उन्होंने पहला पड़ाव किया, फरमाया काब नजर नहीं आए। दूसरा पड़ाव, फरमाया काब नजर नहीं आए। तीसरे पड़ाव में फरमाया काब नजर नहीं आए। किसी सहाबी ने कहा होगा अल्लाह के प्यारे पैगंबर मालदार सहाबी हैं, उनको क्या काम है? फरमाया खबरदार, काब मेरा सहाबी है, उसका दिल मोमिन है। किसी मोमिन के बारे में इस तरह कलिमात नहीं कही जा सकती है। अंदाजा लगाइए हजरत काब का मेरे पैगंबर के दिल में मकाम क्या है कि हर पड़ाव पर उनकी आदमी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। फरमाया यहां तक कि आप तबूक पहुंचे, वापस भी आए। अगर मैं आपके अलावा दुनिया के किसी और आदमी के सामने होता तो मैं अपने आप को किसी झूठे बहाने और उधर से सच्चा साबित करवा लेता, लेकिन मैंने आपकी नबूवत और रिसालत वाली जुबान से ये सुना है कि इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक, कि सच्चाई इंसान को निजात दिलाती है और झूठ इंसान को तबाह कर लेती है। आपने फरमाया काब तुम भी जाओ और इंतजार करो जब तक रब का फैसला ना आए। काब मजलिस से उठी तो कबीले वालों ने कहा काब अजीब आदमी हो, 82 लोग आए, उन्होंने झूठे बहाने किए, चले गए, तुम भी कोई उज़र और बहाना बना लेते। फरमाया नहीं, मैं किसी आम सरदार के सामने नहीं, दोनों जहानों के सरदार पैगंबर के साथ बैठा हुआ था। मैं अभी झूठ बोलता और अभी जिब्रील आकर बतला देता, मेरा तो ईमान का बेड़ा गर्क हो जाता। सहाबा कराम को अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हजरत काब और इनके साथियों के साथ बाइकाट का हुक्म दिया कि इन तीनों से ना कोई मिलेगा, ना कोई मिलवाएगा, ना कोई बातचीत करेगा, ना कोई लेन देन, ना कोई मामला, जब तक कि अगला हुक्म ना आए। अब ये दो सहाबा कराम तो अपने घर ही में रह गए, हिलाल इब्न उमैया और मुरारा इब्न रबिया। हजरत काब फरमाते हैं मैं थोड़ा ताकतवर था तो मैं मस्जिद में आ जाया करता था, मदीना के गलियों में चल फिरता था, मस्जिद में आता, प्यारे पैगंबर के सामने अस्सलामु अलैकुम कहता और देखता कि क्या अल्लाह के प्यारे पैगंबर के होंठ मुबारक वालेकुम अस्सलाम के लिए हरकत करते हैं या कि नहीं।
لیکن مجھے معلوم نہ ہو جاتا. میں نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تو پیارے پیغمبر مجھے آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا کرتے تھے. جب میں سلام پہر کر پیارے پیغمبر کی طرف متوجہ ہو جاتا تو میرے پیارے پیغمبر رخ مبارک موڑ لیا کرتے تھے. فرمایا کہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا وہ میرا چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں اس کی تلاش کے لیے نکلا. وہ اپنے باغ میں کام کر رہی تھی. میں نے سلام کہا. قتادہ نے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا قتادہ میں تمہیں گواہ بنا کر تمہیں یہ عہد دے رہا ہوں کہ میرے دل میں نفاق نہیں ہے, میں منافق نہیں ہوں, میں سچا مومن ہوں. کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ کہا, سبارہ کہا. حضرت ابو قتادہ نے پلٹ کر صرف اتنا فرمایا کہ تم منافق ہو یا غیر منافق, تم مومن ہو یا غیر مومن, اللہ و رسولہ اعلم. مجھ قتادہ کو نہیں پتا, یہ میرے رب کو پتا ہے اور میرے رب کے لاڈلے پیغمبر کو پتا ہے. اس طرح 1 مہینہ پورا ہو گیا, 30 دن گزر گئے کہ ہم تینوں کے ساتھ مدینے میں کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہا. فرمائے اتنے میں پیغام آیا کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان سے بائیکاٹ کر لیں. اب آزمائش ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ان میں سے ایک صحابی نے اپنے بیوی کو اپنے سسرال والوں کے ہاں بھیج دیا. دوسرے صحابی نے آ کر عرض کیا, صحابی کی بیوی نے آ کر عرض کیا, اللہ کے پیارے پیغمبر میرے میاں میرا شوہر بہت زیادہ کمزور ہے, ضعیف ہے, بوڑھا ہے, میرے علاوہ خدمت کا کوئی بھی نہیں. اگر میں بائیکاٹ کر لوں تو خدمت کون کرے؟ فرمایا تمہیں خدمت کی اجازت تو ہے لیکن اس کے علاوہ تعلقات اور بات چیت کی اجازت نہیں. بیوی عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب وہ تعلقات کے قابل کہاں رہا ہے, وہ تو پہلے دن سے آیا ہے اور دن رات رو رو کر وہ تو سوکھ گیا ہے, وہ تو کھجور کے تنے کی طرح ایک تنا بن کر رہ گیا ہے. حضرت کعب کی بیوی نے کہا کعب میں بھی جا کر اللہ کے پیارے پیغمبر سے اجازت لے لوں؟ فرمائے نہیں, میں جوان ہوں, گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے, آپ بھی اپنے والدین کے ہاں چلی جائیں. فرمایا بیوی بھی چلی گئی. میں مدینہ کے گلیوں میں بازاروں میں گھوم پھر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کعب ابن مالک کہاں ملے گا, کعب ابن مالک کا ڈیرا, ان کا گھر کہاں ہے, یہ کعب ابن مالک کون ہیں؟ اب لوگ بات تو نہیں کرتے ہیں, کسی نے میرے طرف اشارہ کر لیا. آدمی نے آ کر مجھے کہا تم ہو کعب ابن مالک؟ میں نے کہا میں ہوں کعب ابن مالک. بتاؤ کون ہو تم؟ مدینے والے تو بائیکاٹ پر ہیں. اس نے کہا میں غسان کے بادشاہ کا قاصد اور ایلچی ہوں, اور اس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے آپ کے نام. خط کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے صاحب اور آپ کے پیغمبر نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, اور آپ جیسے آدمی کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. آپ ہمارے ساتھ آئے, ہم آپ کو سرداروں جیسی وقت دیں گے. اور قاصد کو بھی یہی پیغام دیا گیا تھا. تو حضرت کعب نے قاصد کو مخاطب بناتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی بھی معاشرے میں قاصد کا قتل جائز ہوتا میں یہاں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, لیکن جاؤ میرے آنکھوں سے دفع ہو جاؤ.
اور اپنے غسان کے اس کتے سے کہہ دو کہ کیا تمہیں کعب اتنا کمزور نظر آنے لگا ہے کہ تم نے اس کے بے ایمان ہونے کی امید لگا رکھی ہے؟ اور اس کے سامنے وہ خط اٹھایا، جلتے ہوئے تندور میں پھینکا، اور سردار اور بادشاہ نہیں، کہا اپنے غسان کے کتے کو بتا دینا کہ کعب نے تیرا خط جلا دیا ہے۔ قربان جاؤ کعب تیرے ایمان پر، قربان جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پریشان تو پہلے سے بھی تھا، پریشانی مزید بڑھ گئی کہ آپ کافر کو بھی یہ امید ہونے لگی ہے کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑ دوں، جس پیغمبر پر میں نے ایمان لایا ہے اس پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دوں۔ سوچنے کی باتیں۔ صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، رشتہ دار بھی ہیں، خاندان بھی ہے، قبیلہ بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بات چیت بند، ختم ہو گیا۔ نہ خاندان کو فوقیت، نہ اہل و عیال کی فوقیت، نہ حضرت کعب کی دوستی کی فوقیت، اب فوقیت ہے تو پیغمبر کے حکم کا۔ یہ ہوتی ہے ایمان، یہ ہوتا ہے پیغمبر کے ساتھ محبت۔ نہ کوئی ظاہراً ملا، نہ کوئی چپکے سے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو بائیکاٹ بائیکاٹ ہے۔ یہاں تک کہ بیویاں زندگی بھر کے رفیق، لیکن جب پیغمبر اسلام کا حکم آیا تو بیویوں نے بھی کہا ہمیں ایمان اور اسلام چاہیے، شوہر نہیں، شوہر مل جائیں گے۔ مسئلہ ایمان کا ہے، پیغمبر کی اتباع اور تابعداری اور بات ماننے کی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ، دوسری طرف اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر پرکھیں، اپنے من میں ڈوب کر خود اپنے ایمان کو جھانچیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے ڈر یہ تھا کہ موت کا تو کوئی وقت معلوم نہیں، اب اگر صحابہ کرام اور اللہ کے پیارے پیغمبر بائیکاٹ پر ہیں اور اسی پر میری موت آئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، صحابہ میرے جنازے میں شامل اور شریک نہیں ہوں گے، تو میری تو آخرت تباہ ہو گئی۔ اور اگر میں زندہ رہا اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرما لیا، پھر کون ہے جو رب سے میری سفارش کروائے گا؟ کون ہے جو رب سے میرا توبہ قبول کروائے گا؟ فرمایا میں اپنے چھت کے اوپر بیٹھا ہوا اور اللہ پاک سے دعا کر رہا ہوں کہ ربا آزمائش تو بہت ہو گئی ہے، میں کعب تیرا مالک، تیرے غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں کعب تیرے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، آزمائش میں ہوں، ربا مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس کے دل میں بھی میری معافی کے لیے رحم اور شفقت کی بات ڈال دیں کہ وہ بھی حکم کر لیں کہ میں نے معاف کر لیا۔ فرمائے رو بھی رہا ہوں اور اللہ پاک کے سامنے یہ باتیں بھی عرض کی جا رہی ہیں، اور 50 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اتنے میں پہاڑی پر چڑھ کر کوئی آدمی آواز دے رہا ہے، یا کعب ابن مالک ابشر ابشر یا کعب ابن مالک، اے کعب خوشخبری قبول کر لیں، خوشخبری قبول کر لیں۔ میں نے آواز دینے والے کو ابھی پہچانا تو نہیں تھا، لیکن دل میں امید کی ایک کرن تو پیدا ہو گئی کہ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے کچھ تو فرمایا ہوگا۔ فرمایا اتنے میں نے دیکھا میری گھر کی طرف کوئی آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، غبار اور دھوڑ اٹھ رہی ہے۔ سوار قریب آتا آتا جیسے وہ قریب پہنچا تو الفاظ وہاں بھی یہ تھے
کہ ابشر یا کعب، کعب خوشخبری قبول کر لے۔ فجر کی نماز پڑھا کر پیارے پیغمبر نے تمہارے رب کے دربار میں توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس قمیص کے جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ وہ قمیص میں نے اتاری اور اس خوشخبری لانے والے کو ہدیہ کر دیا کہ بھائی تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بڑے جہان کا مالک ہوتا تیرے قدموں میں ڈیر کر لیتا، لیکن اس وقت یہ پہنی ہوئی قمیص اس کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہیں، یہ لے لے۔ میں نے ادار کے کپڑے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ فرمایا میرے پیغمبر نے اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ جب فیصلہ اللہ کے دربار میں تھا تو منہ موڑ لیا، جب فیصلہ آ گیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اٹھ کر چل کر حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کا استقبال کیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا ابشر یا کعب، کعب خوشخبری قبول کر لیں، خوشخبری قبول کر لیں، اللہ پاک نے تیرے ساتھیوں کے توبے کے بھی قبول کر لیا اور تیرے توبے کو بھی قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری بھی دی۔ وہ صحابہ کرام جو 50 دن تک میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے، آنسو کی لڑیوں کے ساتھ مجھے مبارکباد بھی دے رہے ہیں، مجھ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ کعب تم ہمیں بہت پسند تھے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ فرمایا دوڑتا ہوا میرا بھائی حضرت ابو قتادہ آیا اور میرے سینے سے لگ کر رونے لگا اور کہا بھائی جس دن تم باغ آئے تھے تیرے باتوں نے میرے سینے کو چیر دیا تھا، لیکن اپنے پیغمبر کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، تیرے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ تو قرآن پاک کے اس مقام پر ان 3 صحابہ کرام ان کی توبے کی قبولیت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کے توبے کو قبول فرما لیا۔ اب یہ سن 9 ہجری، اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ تو اس سال حج کے حکم اور فرضیت کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں حج کے لیے روانہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وفدوں کا آنا ہے۔ زندگی رہی تو آئندہ مجلس میں عرض کر دی جائے